السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آپ کے سامنے آج ایک مسئلے کو پیش کریں گے۔ مسئلہ ہے مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کی فرض نماز سے پہلے اذان ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثبوت انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں جو باتیں صحیح احادیث کی روشنی میں ملے، اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، کئی مساجد ایسے ہیں جہاں پر یہ 2 رکعت نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے لیے جب اذان ہو جاتی ہے، اذان ہونے کے فوری بعد امام صاحب مائک کے پاس سے آ کر سیدھا مصلی کے پیچھے ٹھہر جاتے ہیں اور اقامت دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد فرض نماز کے لیے صحابہ اکرام ٹھہرتے۔ یہ صحابہ اکرام کا عمل بھی ہے، اللہ کے نبی نے حکم بھی دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس مسئلے کے تعلق سے۔ پہلی حدیث جو ہے ابو داؤد کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ المزنی بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صلو قبل المغرب رکعتین۔ اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ حکم دیا کہ اے میرے صحابہ اکرام، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ یہاں حکم ہے صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا ثم قال صلو قبل المغرب رکعتین لمن شاء۔ دوسری مرتبہ جب آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا تو وہاں پر اختیار دیتے ہوئے کہا کہ جس کا جی چاہے اذان ہو جانے کے بعد مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر اختیار دیا۔ اختیار کیوں دیا؟ حدیث کے الفاظ ہے خشیۃ ان یتخذها الناس سنتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازمی قرار نہ دے لیں، کہیں یہ سنت موقدہ کی طرح اپنے اوپر واجب نہ کر لیں۔ ایک اور حدیث جو کہ بخاری کی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے وضاحت بیان فرمائی ہے، صلو قبل صلاۃ المغرب۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ مغرب کی فرض نماز سے پہلے، دیکھیں پہلے حدیث کے اندر جو لفظ تھا صلو قبل المغرب، یعنی مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں، لیکن یہاں پر نماز کا ذکر ہے صلو قبل صلاۃ المغرب، یعنی مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ قال فی الثالثہ، اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ آپ نے حکم دیا لمن شاء، جس کا جی چاہے۔ 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تو وہاں پر اختیار دیتے ہوئے کہا کہ جس کا جی چاہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ کیوں؟ کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، اللہ کے نبی کو یہ بات ناپسند تھی کہیں لوگ اس کو اپنے اوپر لازم قرار نہ دے لے۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ بخاری کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ المزنی کہتے ہیں، اتیت عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت عقبہ بن عامر کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ابو تمیم کا عمل آپ کو تعجب نہیں لگتا؟ یعنی ابو تمیم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کو دیکھ کر آپ کو تعجب نہیں لگتا؟ یرکع رکعتین قبل صلاۃ المغرب، ان کا عمل یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھا کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ قال عقبہ، حضرت عقبہ کہتے ہیں، انا کنا نفعلہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو تمیم جو عمل کر رہے ہیں، یعنی مغرب کی اذان کے فوری بعد 2 رکعت جو نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز سے پہلے، یہ کوئی تعجب والا عمل نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ عمل اللہ کے نبی کے عہد میں، اللہ کے نبی جب زندہ تھے تو ہم ان کے سامنے یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ المزنی کہتے ہیں فما یمنعک الآن، اے عقبہ بن عامر، تو پھر آپ اب عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب آپ کو کس نے روکا ہے عمل کرنے سے؟ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں الشغل، مصروفیت کی بنا پر میں نماز 2 رکعت سنت وہ نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، کننا بالمدینۃ فاذا اذن المؤذن لصلاۃ المغرب،
انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر جب ہم مدینہ میں پہنچے اور مدینہ میں جب بھی مغرب کی اذان دی جاتی، مغرب کی نماز کے لیے اذان دی جاتی، ابتدروا السواریہ فیرکعون رکعتین رکعتین، کہتے ہیں کہ نماز اذان جیسے مکمل ہو جاتی تمام کے تمام صحابہ اکرام مسجد کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جب ہم مغرب کی فرض نماز سے پہلے اذان ہو جانے کے بعد جو 2 رکعت ہم مسجد کے ستونوں کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، اگر کوئی مسافر آدمی آ جاتا تو وہ ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، وہ یہ گمان کرتا کہ اب تو نماز ختم ہو چکی ہے اور یہ صحابہ اکرام سنت موقع ادا کر رہے ہیں۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو حکم دیا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا، لیکن منع اس لیے کیا ہے کیونکہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے اوپر کثرت سے عمل کیا کرتے تھے۔ اس وقت وحی کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہیں وحی نازل نہ کر دی جائے۔ صحابہ اکرام کے شغف، ان کے ایمان کو دیکھ کر، ان کی چاہت کو دیکھ کر، ان کے پڑھنے کے انداز کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے وہاں پر اختیار دیتے ہوئے کہا کہ اب جو جی چاہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اور ٹوٹلی طریقے سے ہماری مسجدوں کے اندر یہ عمل ہمیں نہیں دکھتا ہے، الا ماشاء اللہ اکا دکا مسجدوں کے اندر یہ عمل ہم کو دکھتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے ہم اللہ کے نبی کی سنت اور ان کے صحابہ اکرام کے اعمال کو ہم زندہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔